پیچھے کھڑے حضرات سے گزارش ہے آگے کچھ کرسیاں خالی پڑی ہیں، آگے آ جائیں. آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کہ آپ نے سخت گرمی میں ٹائم نکالا اور جس جگہ میں حاضری دی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں موروثیت نہیں، یعنی باپ کے بعد بیٹا امیر نہیں بن جاتا. اسی طرح مالداری یا حسب و نسب بھی نہیں دیکھا جاتا. اگر مرکزی قیادت کو دیکھا جائے تو پہلے امیر سید مولانا ابو علی المودودی کے بعد میاں طفیل محمد صاحب، جن کا ان سے کوئی قریبی رشتہ بھی نہیں تھا، امیر منتخب ہوئے. پھر میاں طفیل صاحب کے بعد قاضی حسین احمد پشاور کے رہنے والے، وہ امیر منتخب ہوئے. اور آپ قاضی حسین احمد کے ساتھ سید محمد حسن صاحب جو کہ کراچی کے مہاجر ہیں، وہ امیر منتخب ہوئے. جماعت اسلامی میں یہ عمارت مسلسل بدلتی رہتی ہے، ہر 2 سال بعد ووٹنگ ہوتی ہے ارکان کی اور امیر بدلا جاتا ہے. مقامی اور دلی سطح پر بھی عمرا تبدیل ہوتے ہیں. ہماری یوسی کے امیر 2 مرتبہ منتخب ہونے والے مولانا جمیل احمد صاحب ہیں. میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے افتتاحی کلمات ادا کریں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اس اظہار تشکر کے پروگرام کے اندر آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. میں صرف آپ کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور جماعت اسلامی کے حوالے سے 2-4 باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا. جماعت اسلامی کے مستقبل کے اندر کیا عزائم، کیا ارادے اور کیا پروگرامات ہیں، اس کے اوپر حضرت مولانا جابر علی خان صاحب اور محترم اقبال خان صاحب بات کریں گے. میرے عزیز بھائیوں، جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ رب کائنات کا شکریہ کیسے ادا کرے گا. آپ لوگ واقعی شکریہ ادا کیے جانے کے مستحق ہیں کہ آپ نے تھانے، کچہریوں اور دوسرے تمام تر مسائل کو بھالائے طاق رکھتے ہوئے حق کا ساتھ دیا اور آپ جیت گئے. 1970 کے اندر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت جماعت اسلامی کو پورے پاکستان کے اندر بھرپور انداز کے اندر جب پذیرائی حاصل نہ ہوئی تھی، تو سید صاحب نے کہا تھا کہ حق کبھی ناکام نہیں ہوتا، لوگ ناکام ہو جاتے ہیں جو حق کا ساتھ نہیں دیتے. بہرحال آپ لوگوں نے بالخصوص شینکا کے اندر حق کا ساتھ دیا، جماعت اسلامی کا ساتھ دیا. ہم آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جماعت اسلامی یہ 1941 کے اندر معرض وجود کے اندر آئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر لوگوں کی تعمیر کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے اور اسلامی حکومت کا قیام کیا جائے. جماعت اسلامی کی دعوت کے بنیادی نکات میں سے یہ نقطہ ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بندگی کی دعوت دیتی ہے. جماعت اسلامی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی کریں. انفرادی زندگی کے اندر اللہ کی بندگی سے مراد یہ ہے کہ ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، لوگوں کے ساتھ معاملات شریعت کے مطابق کریں. اور اجتماعی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، جس ملک کے اندر رہتا ہے، جس علاقے کے اندر رہتا ہے، چاہیے کہ اس ملک کا نظام بھی اسلامی نظام ہو. اور یہ کتنی پیاری بات ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ مکہ و مدینہ کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے.
ایران کے قوانین، روم کے قوانین کے مطابق زندگی بسر نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ وطن حاصل کیا مدینہ طیبہ کے بعد، یہ واحد وطن ہے پاکستان جس کو اس بنیاد کے اوپر حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم نے اسی نعرے کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ ہم ایک ایسا علاقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، اسلام کو نافذ کریں گے اور لوگوں کو سکون دیں گے اور پوری دنیا کو کہیں گے کہ اگر تم بھی سکون چاہتے ہو تو اپنے ممالک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کر دو۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ واقعی شکریہ کے مستحق ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر کے اندر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، بلکہ میں آخر کے اندر آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کے اندر شرکت اختیار کیجئے۔ مجھ جیسا عام آدمی بھی جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو کر کے جماعت کا امیر بن سکتا ہے، تو آپ کیوں جماعت اسلامی کے اندر شامل نہیں ہو سکتے؟ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہدایت دی ہے کہ علیکم الجماع، تمہاری اوپر لازم ہے